کتاب البخاری میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ 3 حدیثیں، بڑے محتاط تھے وہ، 7 لاکھ حدیثیں دیکھی انہوں نے، اور اس میں مولا علی کی فضائل کی 3 حدیثیں ملی اور وہ 3 انہوں نے شامل کر لی. بہت احتیاط سے کام لیا، 3 حدیثیں شامل ہو گئیں فقط. اس میں ایک حدیث منیت، یا علی انت منی وانا من کا، یہ کتاب البخاری میں. دوسری حدیث رعیت، لأوتین الرعیت غدا رجلا، کل علم دوں گا، کل علم دوں گا. اور تیسری حدیث منزلت، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہیں فقط 3 حدیثیں، ان میں سے ایک بھی ہوتی ہے نا تو کافی تھی. علی کو امام ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ہوتی تو کافی تھی. اللہ نے ایسا انتخاب کروایا. خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، ہاں فرمایا خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فرمایا خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان. ایسا امام نہ اولین میں کسی کو نصیب ہوا، نہ آخرین میں کسی کو نصیب ہوا. فرمایا خدا نے ہمیں دیکھ کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک اور آیت پڑھ دوں؟ آپ کی اجازت ہے؟ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. بھائی دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ. وہ اپنے ایمان پر انا للہ پڑھ لے، جس کے دل میں بغض علی آ جائے. بات اس لیے، اور یہ بغض علی میں اس سے مراد، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا شاہد ہے، میری مراد برادران سنت نہیں ہے. یہاں پر وہ مولا علی سے محبت کرتے. ایک ناصبی ٹولہ کے جس کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم نعوذ باللہ اپنے بچوں کا نام یزید بھی رکھیں. مولوی صاحب تھے نا ایک جو کہہ رہے تھے کہ یزید نام رکھنے میں کیا حرج ہے. ہاں جرأت کریں، بچے کا نام رکھیں. بھول جائے گا تو لوگ کہیں گے یزید آ رہا ہے، اور آپ کو دیکھ کر کہیں گے یزید کا باپ آ رہا ہے. تو امام بخاری انہوں نے جو حدیث لکھی اس میں سے ایک ہے حدیث منیت، اے علی آپ مجھ سے، میں آپ سے ہوں. کیوں؟ یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ علی بت شکن تھے. جب علی نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بتوں کو توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، تو حضور نے اسے دہرایا وہاں پر کہ علی چونکہ آپ نے ابراہیم کا اتباع کیا بت شکنی میں، جبکہ وہ جو بت شکنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں ایک بڑا بت انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جانتے ہیں، اس کے اوپر کلہاڑا لٹکا دیا تھا. اور جب وہ شہر والے واپس پلٹے، انہوں نے دیکھا سارے چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ کس نے توڑے؟ ایک جوان تھا یہاں پر. تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ یہ بت کس نے توڑے؟ کہ وہ جو بڑھے کے اوپر کلہاڑا لٹک رہا ہے، پوچھ لو اس سے. یہ ایک ایسی بات تھی کہ وہ خود اپنے اندر ریفلیکٹ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم واقعاً کسے ہم خدا ماننے، کس کی پرستش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے. ہاں ہمیں پتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے ہل بھی نہیں سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جھنجھوڑ دیا تھا اس وقت. تو مولا علی علیہ السلام اس وقت تاریخوں میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں سے حضور مکرم نے کہا کہ کوئی آئے، تو چونکہ ان سب کو یہ خطرہ تھا، ایک تو یہ کہ ان میں سے پرانے بعض بت پرست رہ چکے تھے، تو پھر ہم اپنے ہاتھوں سے وہ بت کیسے توڑیں کہ جس کو ہم نے پوچھتے رہیں. دوسرا یہ کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بت توڑے، تو ربیعہ اور مضر، یہ جو قبیلہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری جو شاخیں اور قبیلے ہیں، ان کے جو اپنے اپنے بت ہیں، تو دشمنیاں ہماری نسلوں تک جائیں گی. علی ابن ابی طالب السلام سے دشمنی کیوں ہے؟ مولا علی کا نہج البلاغہ میں فقرہ موجود ہے کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے کلیجوں کو چیر دیا اور ربیعہ اور مضر کے بڑے بڑے بتوں کو پاش پاش کر دیا. تو یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، تو اب یہ دشمنی تو جائے گی ربیعہ اور مضر کے ماننے والوں کی، اور اس کی جو آل کی جو دشمنی تھی وہ مولا علیہ السلام
تک رہی. اس لیے اب یہاں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ ایک ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے وہ بت شکنی کی ہے، دوش رسالت پر بلند ہوئے ہیں، وہ تو کیا ہی کہنا. ہم مولا علی علیہ السلام کے ایک ادنا سے ماننے والے ہیں. حافظ نے فارسی زبان کا ایک شعر کہا ہے کہ اگر تم بت پرست نہیں بھی ہو تو خیال رکھنا کہ کہیں خود پرست نہ بن جاؤ. خیال رکھنا کہ کہیں خود پرست نہ بن جاؤ، اس لیے کہ خود پرستی بھی بت پرستی سے کم نہیں ہے. یہ جو اندر کے بت ہیں بہت سے، کبھی ایگو ہے، کبھی کسی کی شہرت کا بت ہے، کبھی مرد ہونے کی حیثیت سے بھی ایک بت ہے، کبھی گھر کا بڑا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، کبھی ساس کے دل میں، کبھی بہو کے دل میں، ان سارے رشتہ داروں یہ جو سب معاملات ہوتے ہیں کیا ہے؟ یہ کبھی اندر جو خود پرستی ہے نا، جو میں نے کہہ دیا وہ ہو. ان بتوں کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. یہ خود ہی ہم خود پرستی کو ختم کریں گے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ کو اندر سے کسی نے اپنے نفس کو مارا ہے، اس نے اپنے صحیح دشمن کو مارا ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو، ویل فش. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. ان چیزوں کو مارنے سے انسان بڑا نہیں بنتا. اپنے نفس کو اندر سے جو مارے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. لاکھوں برس سجدے میں ہے، اندر انا ماری نہیں، ایگو ماری نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا کہ جھکو آدم کے سامنے، کہا نہیں میں تو اس سے بہتر ہوں. وہ لاکھوں برس کے سجدے کو کام کے نہیں رہے، اس لیے کہ سجدے میں خالی ظاہر ہے، دل سے نہیں جھکا ہوا انسان. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واقعاً کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے بس. اس کے بعد تو یہ سجدہ ہے. یعنی نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ اپنا پورا جو مرکز ہے نا سجدے میں بالخصوص، ذرا غور کیجئے گا، میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نماز مومن کی معراج اور سجدہ ہے نماز کی معراج.